آج ہمارے مہمان جو شامل گفتگو ہیں بہت دور کے ساتھ بڑی معرفت کا سفر بہت دور تک ہمیں کروائیں گے اور بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں آپ کے اس علم کے اوپر, آپ کے مطالعے کے اوپر. میں ہمیشہ عشق کرتا ہوں کہ کیا کمال علم آپ کو حاصل ہے اور پھر مودت اور محبت کو جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کریں گے, تاریخی واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے. بڑی الفت ہے مجھے ان سے. علامہ کمیل مہدوی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ کمیل مہدوی صاحب, میں بڑے جسارت کے ساتھ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ, اتنی بڑی شخصیت, کوئی بھی مجھے نظر ہی نہیں آتا, وجہ سمجھ میں نہیں آتی عداوت کی, تو پھر رسول اللہ بارہا کیوں فرما رہے ہیں کہ اس سے جو بغض رکھے گا وہ جہنمی ہے, جس نے اس کو کچھ کہا اس نے مجھے کچھ کہا. وجہ کیا ہے آخر؟ اتنی بڑی شخصیت کے دشمن کوئی کیوں ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمد مولا کائنات در جوف کعبہ تمام اہل اسلام کو مبارک ہو. قول شاعر کے یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا, یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا, اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. سبحان اللہ, ہمیں امام بھی اپنا. لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو یہ بھی فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آل محمد محسود واقع ہوں گے, یعنی ان سے حسد کیا جائے گا. دیکھیں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب کچھ کمال تک نہ پہنچ سکے تو پھر حسد بھی ہوتا ہے, کبھی عداوت بھی ہوتی ہے. اور جو امیر المومنین نے اپنی ذوالفقار سے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا تھا, تو وہ بھی کوئی دشمنی تھی کہ جو نسلوں میں جاری و ساری رہی. تو حضور نے فرمایا کہ اے علی, لو ان اسد الغابہ میں ہے جلد نمبر 4, الاصابہ فی معرفت صحابہ میں جلد نمبر 2, تاریخ بغداد جلد نمبر 1, تذکرۃ الحفاظ میں, طبقات ابن سعد میں, فرائض السمتین میں, ہر جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ لو ان الریاض اقلام, اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے, والبحر مداد, اور سمندر سیاہی بن جائے, والجن حساب, اور جن حساب کرنے لگے, والانس کتاب, اور انسان لکھنے لگے, ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب, تب بھی تم علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احصاء نہیں کر سکتے, تم شمار نہیں کر سکتے. دو چیزیں دیکھیں ایسی جس شمار نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی فرمایا, سورہ ابراہیم میں بھی فرمایا ہے, دونوں جگہ ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو یا خدا کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی, یا فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام شمار نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہٰذا عربی زبان کا ایک مشہور شاعر اس نے شعر کہا کہ ہیہات ان یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل, کہ زمانہ بانجھ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو کوئی مثال خلق کر سکے. زمانے میں وسعت ہی نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کوئی اور مثال لا سکے. اور یہاں پر عقلوں کی بات نہیں ہوتی جناب, عشق کی بات ہوتی ہے. ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا, اور مت تول اسے عقل کے میزان میں واعظ, جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. واہ واہ. تو جو امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں, ایک بات پر زندگی بھر غور کرتے چلے جائیے تو فضائل کا ایسا سمندر اور معارف کے ایسے جوہر یہاں کھلتے چلے جائیں گے. دیکھیں اگر ایک عام مسجد بھی, محلے کی بھی مسجد ہو, اس عالم میں خاتون کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی کہ جب وہاں پر ولادت ہو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوف کعبہ میں در بنا دیا. علی کی ماں اندر چلی گئی. اب خود اس عالم میں بھی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایک خاتون اگر اسے اس کیفیت میں سامنے سے دیوار شک ہو رہی ہے, مطلب آپ اویس بھائی آپ کو سوچیے گا, آپ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے یا میں جس مقام پر ہوں, ہمارے یہاں ایک دیوار ٹوٹنے لگے تو میں بیٹھا رہوں گا یا ذرا سائڈ پہ ہو جاؤں گا, بھاگ جائیں گے, ہو جاؤں گا, بالخصوص بھاگ جائیں گے. وہ بھی فرار کرتی, اگر کسی فرار کی ماں ہوتی, وہ فرار کی نہیں حیدر کرار کی ماں تھی, لہذا وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھی. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ آگے بڑھ کر کعبے میں داخل ہوئی, اور آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کعبے میں جب ولادت ہوئی ہے تو ہمیں تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملتا, کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ بعد ولادت علی کعبے کو کوئی دھویا گیا ہو یا کعبے کو صاف کیا گیا ہو. نہیں, یہ طاہر الوجود ہے, ان کی ولادت میں طہارت تھی. تو علی جو ہے وہ قطب عالم امکان ہے, علی مولا المومنین ہے, علی یعصب الدین ہے, علی نبی عظیم ہے, علی مبید الشرک والمشرکین ہے, علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے, علی ابو الیتامى والمساکین ہے, علی باب حکمت رب العالمین ہے, عمود الدین ہے, اول العابدین ہے, علی شبیہ ہے, ہارون ہے, علی نفس الرسول ہے, زوج البتول ہے, سیف اللہ المسلول ہے, علی امیر البررہ ہے, قاتل الفجرہ ہے, حسیب الجنت والنار ہے, صاحب اللواء ہے, سید الحرم ہے, کشاف الکرب ہے, صدیق اکبر ہے, علی ابو السبتین ہے, ذوالقرنین ہے, علی ہادی ہے, علی داعی, علی شاہد و مشہود ہے, علی غرۃ المہاجرین ہے, علی صفوۃ الہاشمیین ہے, علی کرار ہے, غیر فرار ہے, برادر جعفر طیار ہے, ہادم الاحزاب ہے, قاسم الاسلاب ہے, معز الاولیاء ہے, مذل الاعداء ہے, اخطب الخطباء ہے, قدوۃ اہل الکساء ہے,
امام الائمۃ والاتقیہ ہے، قائد اہل البتھا ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدعہ ہے، محیی السنہ ہے، موضع العجب ہے، سردار عرب ہے، وارث علم الرسالہ ہے، لیث الغابہ ہے، حسن الحسین ہے، خلیفۃ الامین ہے، زرغام ہے، ابو الایتام ہے، وسیع ہے، ولی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، فقیہ ہے، طالبی ہے، عروۃ الوثقی ہے، غیث الورا ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، خازن علم اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ مقام ہے کہ جن کے فضائل کے باب میں مبالغے کا لفظ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی ربوبیت کی حد تک پہنچا دے تو وہ غلو ہے یقیناً، لیکن عبدیت میں رہتے ہوئے جو کچھ ان کے مناقب کے بعد میں کہا جائے وہ ناقص ہے۔ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ بار بار تاریخ میں ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے، دیکھو اسے خدا نہ کہنا۔ یہ نصیریوں نے خدا کہہ دیا نا، وہ آئے انہوں نے غلو کر دیا، وہ بڑھا دیا۔ تو اب ایک شخص ہے کہ جس میں امیر المومنین کے لیے جناب میر انیس علیہ الرحمٰن نے بھی کہا تھا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے، اور آیات حق کلام جناب امیر ہے۔ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، اور ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں، لیکن خدا نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کا ولی کوئی ہو تو ایسا ہو، کمال کمال کر دیا۔ آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی پیاس بجھتی ہے۔ فضائل امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام، ہر طرح سے آپ کے لیے سلامتی درود، یہ سن کے اور آپ کے اندر پیاس بڑھتی ہے کہ مزید سنائیے نا حضور۔ چہرے پہ راحت آ رہی ہے، دل میں اطمینان آ رہا ہے۔